اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آرمی پبلک اسکول فورڈوڈ سے آپ سب کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارا سبجیکٹ اردو گرامر، ٹاپک ہے ہمارا ایسے رائٹنگ، کلاس 7، اور میں آپ کی ٹیچر سائمہ جی۔ تو عنوان ہے مضمون نویسی، عنوان ہے اس میں ہم کون سا مضمون آج میں آپ کو سمجھاؤں گی، فضائی آلودگی، جو کہ آپ کی اردو زبان و قواعد کی صفحہ نمبر 5 اور 6 پر موجود ہے جی۔ آپ کو جو نظر آ رہی ہے ہماری بک ہے، اور یہی جو ہے وہ آپ کے کورس میں شامل ہے جی۔ تو اس سبق کو پڑھانے کے جو مقاصد ہیں کہ اس سبق کے اختتام پر آپ سب اس قابل ہوں گے کہ مضمون کی تعریف بیان کر سکیں، مضمون کی اہم خصوصیات سے آگاہ ہو سکیں، مضمون کے اہم حصوں کے بارے میں جان سکیں، اور کسی بھی موضوع پر مضمون لکھ سکیں جی۔ تدریسی مقاصد میں ہم مضمون لکھنے کے اصولوں کا اعادہ کر سکیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے، تبادلہ خیال کیے گئے نکات کی مدد سے اپنے الفاظ میں مضمون لکھ سکیں گے جی۔ تو سابقہ معلومات ہو جائے جی بچوں، الفاظ کیسے بنتے ہیں؟ حروف سے۔ مضمون نویسی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اپنے خیالات، جذبات اور مشاہدات کو صاف، صحیح اور مؤثر زبان میں بیان کرنے کا نام ہے مضمون نویسی۔ مضمون نویسی کتنے حصے ہوتے ہیں؟ مضمون نویسی کے 3 حصے ہوتے ہیں، آغاز جس کو تمہید بھی کہتے ہیں، نفس مضمون، اور پھر ہے اختتام جی۔ مضمون نویسی یعنی کہ تخلیقی لکھائی سے کیا مراد ہے؟ تخلیقی لکھائی کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ خیالات کا وہ مجموعہ جو آپ کے ذہن کی پیداوار ہو، اس کو الفاظ کی شکل دینا، پھر اس مواد کو جمع کرنا اور ترتیب دینا تخلیقی لکھائی کہلاتا ہے۔ اب مضمون کی تعریف، تحریر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو کسی موضوع، خیالات یا معلومات کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے آپ کو لکھاری کی راہ میں بیان کرے، آپ لکھ کر کسی چیز کو بیان کریں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ مضمون۔ یا اس کی تعریف ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات اور تاثرات کا تحریری اظہار جو ہے وہ مضمون کہلاتا ہے۔ اب مضمون نگاری کے معنی مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ مضمون جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بات، سخن، ضمن میں لیے ہوئے، یعنی کہ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار جو ہے مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون نگار مضمون لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ مضمون نگاری سے مراد ہے مضمون لکھنا۔ دیکھیے مضمون 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ بیانیہ مضمون، بیانیہ مضمون وہ مضمون جس میں ہم کسی شخص، عمارت یا کسی جاندار کا مفصل ذکر کیا جائے، جیسے شاہی قلعہ، پاکستان، قائد اعظم وغیرہ۔ حکایہ مضامین وہ مضامین ہوتے ہیں جس میں کسی حکایت، کہانی یا سفر کے حالات وغیرہ بیان کیے گئے ہوں، جیسے میری زندگی کا ایک اہم دن، میرا دلچسپ سفر، یوم آزادی، میرا پسندیدہ کھیل وغیرہ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں فکری مضامین جی۔ فکری مضامین وہ مضامین ہوتے ہیں جن کی بنیاد تمام تر خیالات اور افکار پر ہوتی ہے، جیسے مثلاً چاندنی رات، یا اگر میں وزیر اعظم ہوتا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ کیا ہے جس میں ہم خیالات کا اپنے ذکر جو کرتے ہیں جی۔ اس کے بعد مضمون کے حصے، مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ اختتام جی۔ تو اب سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں تمہید کی طرف جی۔ تو تمہید جو ہے وہ، تمہید جو ہے اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس میں نفس مضمون سے متعلق کچھ لکھنے سے پہلے چند پر اثر اور زوردار جملے اس طرح لکھے جاتے ہیں جس میں پڑھنے والے کے ذہن میں ازل موضوع کی طرف وہ راغب ہوتا ہے اور اس کی دلچسپی بھی بڑھے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا ہے نفس مضمون۔ نفس مضمون جو ہوتا ہے یعنی اس کو درمیانی حصہ کہتے ہیں، اس میں سے نئے موضوع کے متعلق جو ہمارا موضوع ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ چونکہ یہ حصہ طویل ہوتا ہے اس لیے اس کو کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر لکھنا چاہیے۔
اب خاتمہ اختتام یہ جو ہے یہ آخری حصہ جو ہے اختتام کہلاتا ہے۔ اس میں مضمون نگار اپنے خیالات کا نچوڑ پر اثر انداز میں لکھنا چاہیے تاکہ پڑھنے والا متاثر ہوئے اور آسانی کے ساتھ مضمون کے موضوع اپنے رائے قائم کر سکے اور کچھ نتیجہ اخذ کر سکے۔ مضمون کی جانچ۔ مضمون کی جانچ کس طرح؟ تمہید میں تحقیق ہوتی، تجسس ہوتا ہے، انسان کی فضیلت و برتری جو ہے بیان کی جاتی ہے۔ نفس جو مضمون ہوتا ہے اس میں ماضی، حال اور مستقبل کا انسان ہوتا ہے، انداز فکر اور طرز عمل میں تبدیلی ہوتی ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ جو ہے اس کی ایجاد، اس سے ہم مدد لیتے ہیں اسکولوں میں، اس طرح سے جو ہے یہ بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے اختتام ہوتا ہے۔ مضمون نویسی میں جب ہم کرتے ہیں تو مضمون نویسی کے لیے ہم جو ہے اس کی اہم خصوصیات ہیں، یعنی کہ ہم ربط کا خیال رکھنا چاہیے، تسلسل کا، اختصار کا، انفرادی تاثر کا، اسلوب بیان کا۔ جی اب مضمون نویسی کی جو اہم خصوصیات ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ مضمون میں مجموعی طور پر ایک ربط ہونا چاہیے، یعنی معلومات ایک منظم انداز میں بیان کرنی چاہیے۔ ابھی ہم پہلے اسی اہم نکات میں یہی بات کر رہے تھے کہ معلومات میں باہمی تسلسل ہونا چاہیے۔ اختصار یعنی کہ یہ مضمون کی اہم خصوصیت ہے، یعنی مضمون زیادہ طویل یا لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلوب بیان سے مطلب ہے اسلوب بیان جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ سادہ ہو، عام فہم ہونا چاہیے اور مدلل انداز میں اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کرنا چاہیے۔ مضمون نویسی کے اصول و ضوابط میں عنوان سے مطابقت ہونی چاہیے، دلچسپ معلومات ہونے چاہیے، جملوں کی تکرار سے گریز کرنا ہے، توازن کو برقرار رکھنا ہے، تناسب ہونا چاہیے اور نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہے۔ مضمون نویسی کی جو اقسام ہیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مضمون نویسی کی جو اقسام ہیں وہ بہت طرح کی ہیں، جیسے علمی و مذہبی مضامین ہوتے ہیں، مزاحیہ مضامین ہوتے ہیں، معلوماتی مضامین ہوتے ہیں اور سائنسی مضامین ہوتے ہیں۔ جی یہ وہ مضامین کی اقسام میں دوبارہ سے اعادہ کر رہی ہوں کہ مضمون 3 طرح کے ہو، تینوں کو میں نے بیان کر دیا۔ کون کون سے؟ بیانیہ، عقائیہ، فکری ہیں۔ بیانیہ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی شخص عمارت کا ذکر ہوتا ہے، حقائیہ ہوتا ہے جس میں حقائق کہانی کا ذکر ہوتا ہے، اور فکری مضامین خیالات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مضمون کے حصے بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے، کون کون سا تمہید ہوتا ہے، نفس اختتام ہوتا ہے۔ تمہید میں ہم آغاز یعنی کہ پر اثر جملے لکھتے ہیں، اور نفس جو مضمون اس میں درمیانی حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہمارے پاس جو موضوع ہے ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اختتام یعنی کہ ہم اس کا آخری حصہ اختتام ہوتا ہے، اس میں ہم اپنے خیالات کا نچوڑ جو ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تینوں جو ہے وہ اقسام ہو گئی جو میں نے بیان کر دی۔ اعادہ بھی ہم نے کر لیا، مضمون کی جو ہے ہم نے تعریف کر لی کہ مضمون کیا ہوتا ہے، مضمون کسے کہتے ہیں، مضمون کی اہم خصوصیات کو بھی ہم نے اچھے سے دیکھ لیا کہ ہم نے ربط کا، تسلسل کا، اختصار کا، سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ مضمون کے اہم حصے بھی ہم نے دیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فضائی آلودگی، اور یعنی کہ فضائی آلودگی کس طرح ہوتی ہے، زہریلا دھواں، زہریلی گیس۔ اب ہم جو ہے اپنا آج کا جو موضوع ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ہم سابقہ واقفیت دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سابقہ واقفیت میں آپ لوگ کیا کیا جانتے ہیں اس کی؟ جی سانس لینے کے لیے کس گیس کی ضرورت ہوتی ہے؟ یقیناً یہ بات آپ سب کو پتہ ہوگی، تازہ ہوا کی۔ تازہ ہوا ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ جی درختوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اب ہماری زمین پہ کس چیز جو اس کی خوبصورتی ہے اس میں اضافہ کون سی چیز کرتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہرے بھرے جو ہے پودے، پیڑ، درخت وغیرہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ درختوں کی جو اہمیت ہے آپ اس سے اچھی طرح جو ہے وہ واقف ہیں۔ تو آج جو ہمارا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے فضائی آلودگی۔ ہم فضائی آلودگی کو ذرا سے دیکھ لیتے ہیں کہ فضائی آلودگی جو ہے وہ آلودگی کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ اس آلودگی اقسام میں ہمارے پاس ہے فضائی آلودگی، پھر اس کے بعد آبی آلودگی، پھر زراعتی آلودگی، اس کے بعد ہے صنعتی، زمینی۔ یہ تمام جتنی بھی ہیں یہ ساری کیا ہیں؟ ساری کی ساری جو ہے یہ آلودگی کی اقسام ہے۔
اچھا، اب ہم ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس میں جو ہے آلودگی کی اقسام ہم نے دیکھ لی. اب فضائی آلودگی کی انسانی صحت، ہم ان چیزوں پہ بھی غور و فکر کریں گے کہ فضائی آلودگی کس طرح سے جو ہے ہمارے انسانی صحت پر اثرات جو ہے مرتب کرتی ہے، اور پھر ہم مسائل دیکھیں گے، ان کا حل دیکھیں گے. جی، تو سب سے پہلے میں آپ کو ماحولیاتی آلودگی، ٹھیک ہے. دیکھو، سائنسی ایجادات کا انسانی زندگی پر جو ہے مثبت اثرات مرتب کیے ہیں، تو وہیں جو ہے یہ سائنسی ایجادات اس کے منفی اثرات سے بھی انکار کرنا ممکن نہیں. اس انقلاب اور ترقی کی بدولت ہماری زندگی بہت سی بنیادی سہولتوں سے آشنا ہوئی. مثال کے طور پر مہینوں سالوں میں کیا جانے والا سفر دنوں اور گھنٹوں میں ہونے لگا. کام کی معیار اور مقدار میں اضافہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسی ایجادات نے کتنی ہی ایسی باتوں کو جنم دیا جو انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں. یعنی کہ سائنسی ترقی نے ہمارے لیے نئے مسائل میں بھی اضافہ کیا. ان مسائل میں سے ایک اہم اور بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ہماری آلودگی کا ہے. آلودگی جو ہے وہ پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ روز بروز خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کو سنگین خطرات کا سامنا ہے. آلودگی جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے اس کے بہت سے نقصانات ہیں. ایک تو اس نے ہمارے ماحول کو آلودہ کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے مختلف بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں. اس کے علاوہ فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے زہریلے پانی اور فالتو مادوں کا خاک کو ختم کرنا ضروری ہے. اگر ہمیں ان کا مناسب انتظام کرنا ہوگا تاکہ یہ نقصان دہ مادے ہمارے ماحول کو خراب نہ کریں. ٹھیک ہے، ہمیں درختوں کو بھی کاٹنے سے بچانا ہے، کیونکہ درختوں سے تو ہمیں تازہ ہوا حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں اس کے لیے اقدامات کا ہمیں کیا کیا کرنے ہوں گے کہ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے جو اقدامات ہیں، کوڑا جو ہے کوڑا کوڑے دان میں ڈالنا ہوگا. درخت لگانے، زیادہ سے زیادہ ہمیں درخت لگانے ہیں. ٹھیک ہے، درخت تو جنت میں گھر بنائے، یعنی کہ درخت لگانے کا ایک تو ہمارے اپنے فائدہ ہے انسانی صحت کے لیے، اس کے علاوہ ہمیں آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے، تو ہم سب کا کیا فرض ہے کہ درختوں کو کاٹیں گے نہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہم درخت لگائیں گے. تو آج کی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو پیارے بچوں، آج کی جو سرگرمی ہے، ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر بچے نے جو اپنے پودا لگانا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ درختوں کی اہمیت پر ایک چارٹ بنانا ہے. پھر آپ نے صاف ستھرے اور گندے ماحول کا جو ہے وہ آپس میں موازنہ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے درختوں کے نام یاد کریں، کوئی سے 10 درختوں کے نام لکھیں. ٹھیک ہے، گھر کا جو کام ہے، آپ نے فضائی آلودگی پر 250 سے 300 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون تحریر کرنا ہے. آپ کو میں نے سب چیز سمجھا دی ہے کہ مضمون کے کتنے اقسام ہیں، کتنے حصے ہیں، مضمون کیسے شروع کرنا ہے اور کس حصے میں کیا لکھنا ہے. تو آپ نے ان سب جو ہے جتنے میں نے آپ کو اہم نکات بتائے ہیں، اصول و ضوابط بتائے ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا ہے اور ان پہ عمل کرتے ہوئے اپنا انتہائی صفائی کے ساتھ کام کرنا ہے. 2 صفحے چھوڑ دینے ہیں. پھر آپ نے انڈیکس بنانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے. ایکٹیویٹیز میں آپ کو بتائیں، اس میں سے کوئی بھی آپ ایک ایکٹیویٹی آئس بریکنگ کے نام سے آپ وہ کریں گے. اس کے بعد مضمون لکھیں گے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.